ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کا کام ہے کہ بچے کو انسانیت کی بقا کے لیے ایک اچھا انسان بنانا ہے، اور کیونکہ بچے کا ذہن شفاف آئینے کی مانند ہوتا ہے، اس لیے ماں اگر بچے کی تربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرتی ہے تو پھر بچہ بڑا ہو کر اسلامی معاشرے کا مفید رکن بن سکتا ہے اور معاشرے کی تشکیل میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے ایک اچھی ماں بننے کے کچھ تقاضے ہیں کہ جن کو مد نظر رکھنا ہر ماں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچوں کے لیے ماں کے جذبہ محبت اور شفقت کا اظہار انہیں اعتماد اور ذہنی آسودگی فراہم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا ماں کو چاہیے کہ وہ اس جذبے کا اظہار کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرے اور انہیں ہر حال میں یہ یقین دلائے کہ وہ ان سے غیر مشروط محبت کرتی ہے۔ بچوں کے معاملات میں دلچسپی لیں، ان کی بات کو توجہ سے سنیں اور ان کی زندگی کے ہر مرحلے پر خود کو شریک رکھیں۔ اگر بچے کسی الجھن یا پریشانی کا شکار ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کرنے اور انہیں مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو تحفظ کا احساس فراہم کرتے ہوئے گھر میں نظم و ضبط کو قائم کریں، ہر کام کے لیے وقت کا تعین کریں، مثلاً بچوں کو سلانے کا وقت، کھلانے کا وقت، کھیل کود کا وقت، تاکہ بچے بچپن ہی سے وقت کی قدر کرنا سیکھیں اور نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی بن جائیں۔ بچوں کے اچھے عمل پر ان کی خوب تعریف اور حوصلہ افزائی کریں۔ بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں، خاص طور پر اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ ہر بچہ منفرد اور جدا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ انہیں یہ احساس دلائیں کہ منفرد اور جدا ہونا اچھی بات ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے موازنہ کرنے سے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بچوں پر بلا وجہ تنقید اور نکتہ چینی کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر بچے کسی ناپسندیدہ کام کے مرتکب ہو بھی جائیں تو انہیں پیار سے سمجھائیں کہ ایسا رویہ ناقابل قبول ہے، اور عام طور پر ملامتی جملے مثلاً تم بہت برے ہو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور اسی قسم کے مختلف ایٹسیکٹرا جو الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہئیں۔ انہیں دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ کریں، بلکہ علیحدہ لے جا کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کریں اور پیار سے سمجھائیں۔ ماں بچوں کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہتی ہے اس کے لیے صرف زبانی نصیحت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے سامنے خود کو بطور نمونہ پیش کریں، کیونکہ انہیں ایک ایسے رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ عملی طور پر پریکٹیکلی دیکھ سکیں۔ بچے خود جو دیکھتے اور سنتے ہیں اس کا اثر جلدی قبول کر کے اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں سے بڑھ کر بچوں کے لیے اور کوئی بھی رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت اور کردار سازی کے لیے ماں کا کردار بہترین اور نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہی تو نپولین نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اور علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ قوموں کی تاریخ ان کا ماضی اور حال ان کی ماؤں کا فیض ہے۔ اگر ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں ہر عظیم شخصیت کے پیچھے ماں کا کردار بخوبی نظر آئے گا۔ مثلاً امام حسن و حسین رضوان اللہ اجمعین اور سیدہ زینب و سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، جنہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی، ان کی شخصیت سازی میں ان کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے بچوں کی تربیت بے مثال کی اور معاشرے کو ایسے باکمال افراد پیش کیے کہ جن میں سے ہر کوئی عالم، عابد، شجاع اور اعلیٰ و ارفع کردار سے مزین انسانی اقدار کا حامل اور معاشرے کے لیے مفید اور مؤثر ثابت ہوا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام غوثیت پر فائز ہونے میں والدہ کی تربیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جنہیں علم سے فیضیاب کروانے کے لیے ماں اس نصیحت کے ساتھ سفر پر روانہ کرتی ہے
کہ زندگی کے کسی بھی مقام پر سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ ماں کے اس سبق کا امتحان آغاز سفر میں ہی پیش آ جاتا ہے۔ جب آپ قافلے کے ہمراہ سفر کر رہے تھے تو راہزنوں نے قافلے پر حملہ کیا اور تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ آپ نے بھی اپنی والدہ سے کیے گئے وعدے کو نبھاتے ہوئے اپنی متاع راہزنوں کے سردار کو دے دی، اور سردار آپ کی سچائی سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا، اور اسے دیکھ کر دیگر راہزن بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تائب ہوئے اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کی۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے اور عوام و خواص ان سے آج تک فیوض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ ان کو بھی اس درجہ ولایت تک پہنچانے میں والدہ کی تربیت کے پہلو کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ جو ہمیشہ اپنے فرزند کو باوضو دودھ پلاتی تھی۔ علامہ اقبال کے نام سے کون واقف نہیں؟ آپ کی والدہ صالح اور خدا ترس خاتون تھیں۔ انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ شاعر مشرق بنے، جن کی شاعری نے مسلمانوں کو ایک نیا ولولہ، شعور اور بیداری عطا کی۔ آج بھی ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو تربیت انہی عظیم ہستیوں کے نقوش پر کریں۔ اس طرح ان کی نسلیں بھی تاریخ کے صفحات کا روشن باب بن سکیں گی اور ملت اسلامیہ کے لیے حتمی گوہر کی طرح اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کر جگمگائیں گی۔